عزیزان محترم، وہ کتنا ستار ہے کہ پچھلی امتوں کے گناہ ان کے چہروں پہ آ جاتے تھے، اور یہ تو رحمت للعالمین کا صدقہ ہے کہ مسلمانوں کے چہروں پہ گناہ کے آثار نہیں آتے. تو رحمان ہے، وہ دروازہ کھول کے رکھے ہوئے ہے، لیکن ہم کیونکہ خدا کو سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ وہ ہے کیا ہے، وہ کون ہے. آپ نبیوں سے محبت کا اظہار دیکھیں پروردگار کا. یہ جو قرآن ہے یہ احسن القصص ہے، یہ قصے احسن القصص ہیں. اس میں عبرت ہے، اس میں حکمت ہے، اس میں ہدایت ہے. جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ خوب کلام الہی ہے. پروردگار نے جب حضرت موسیٰ کی داستان کو بیان کی، حضرت یوسف کی، تو حضرت یوسف سورہ یوسف میں کیا واقعہ کیسے ہوا. بھائی جو ہے وہ چھوڑ کے پانی میں چلے گئے، کنویں میں پھینک دیا، کارواں آیا لے گیا. اب وہ جو پوری داستان ہے اس میں حضرت یوسف خود خدا سے کہہ رہے ہیں پروردگار مجھے تو زندان میں ڈال دے، اس سے بہتر ہے جو مصر کی خواتین کے تقاضے ہیں، مجھے تو زندان میں ڈال دے. قرآن ہے، اس لیے تو کہا جاتا ہے جوان کو سورہ یوسف پڑھا کرے، ترجمے کے ساتھ پڑھیں. سورہ یوسف بہت امپورٹنٹ ہے. پروردگار کہہ رہا ہے، نبی خدا کا اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہا ہے پروردگار مجھے تو زندان میں ڈال دے، مجھے قید زیادہ پسند ہے اس دنیا سے. یہ جو دنیا ہے، کیا ہم نے کبھی خدا کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ پروردگار اتنے گناہ ہیں، اتنی مشکلات ہیں، ہمیں تو کوئی ایسی خلوت دے دے، ہمیں کوئی ایسا موقع دے دے کہ جہاں میں تیرے قریب ہو جاؤں، یا میرے لیے کچھ ایسا ساما کر کے میں ان چیزوں سے بچ سکوں پروردگار. خوب یہ آپ کے وجود سے باہر آنی چاہیے، یہ بات آپ کے وجود سے باہر آنی چاہیے، کیونکہ مجھے اندازہ ہی نہیں ہے کہ دنیا کا بازار مجھے کہاں بربادی کی طرف لے کے جا رہا ہے. تو میں کبھی خدا کی بارگاہ میں دعا ہی نہیں کرتا، میں مشکلوں میں گرتا چلا جاتا. وہیں حضرت یوسف کو جب کنویں میں زندان میں ڈال دیا تو آپ کو بتائے وہاں حضرت یوسف نے تبلیغ شروع کر دی، تبلیغ کی. 2 لوگ خواب لے کر آئے، خوابوں کی تعبیر، ایک کو کہا کہ تم لٹک جاؤ گے، ایک کو کہا تم بادشاہ کی نوکری کرو. جو بادشاہ کی نوکری کرنے جا رہا تھا تو حضرت یوسف نے اسے کہا کہ دیکھو جب جانا تو مجھے یاد رکھنا، بادشاہ کو بتانا کہ ایک اور زندان میں شخص ہے. اتنی سی بات پر اللہ نے حضرت یوسف کی قید کو بڑھا دیا. اللہ کے نبی ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے، صرف اتنا. بھول گیا، اوپر گیا بھول گیا، اسے یاد ہی نہیں آیا، سالوں یاد نہیں آیا اسے. اللہ نے بھی حضرت یوسف سے کہا ہوگا یوسف تمہیں کسی کو کہنے کی کیا ضرورت تھی، تمہیں کنویں سے تو ہم نے نکالا تھا، تو زندان سے بھی ہم ہی نکالتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ حضرت یوسف جمال الہی ہے، لیکن اللہ کے اپنے انداز ہیں اپنے نبیوں کے ساتھ. کوئی بات نہیں، بڑھ گیا، بڑھا دیا. خدا یہ دکھانا چاہ رہا ہے ہم ہیں زندگی میں تمہاری، اور میں سب کچھ پا رہا ہوں سوائے خدا کے. میں سب ڈھونڈ رہا ہوں زندگی میں سوائے خدا کے، جبکہ وہ کہتا ہے سب میں نے دینا ہے تمہیں. حدیث میں معصوم فرماتے ہیں کہ اگر پوری دنیا مل کر بھی تم سے کچھ چھیننا چاہے اور خدا تمہیں دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، نہیں روک سکتا. اور پوری دنیا تمہیں کچھ دینا چاہے اور خدا نہ دینا چاہے تو کوئی تمہیں ذرہ بھی نہیں دے سکتا. تو وہ ہے، اس کا ارادہ ہے، اس کا ارادہ. جب اس کا ارادہ آ جائے تو پھر کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے. لیکن میں کیسے اس کو سمجھوں؟
میں کیسے اس تک پہنچوں کہ وہ میں اس ارادے میں شامل ہو جاؤں. اسی کے لیے اس نے یہ اپنے نبیوں کو بھیجا, اپنے ولیوں کو بھیجا. خوب یہ محبت کی داستان, عشق کی داستان اس نے. عبادت کیا ہے؟ عبادت یعنی انسان اس کے عشق اور شوق میں جل جائے. عبادت یہی ہے. وہ کبھی اپنے بندوں کو باہر نہیں نکالتا, اس تک پہنچنا ہی کمال ہے. اذان موت. معروف ابن قرخی اپنے بستر پہ سو رہا, اپنے زمانے میں اپنی جگہ کا بہت بڑا شخص تھا. نرم بستر پہ سو رہا, رات کو چھت سے آواز آئی تو اس نے پوچھا کون ہو؟ پشت بام پہ کیا کر رہے ہو, چھت پہ کیا کر رہے ہو؟ تو ادھر سے آواز آئی خدا کو ڈھونڈ رہا ہوں. تو اس نے بولا خدا, یعنی اس نے بولا کہ خدا چھت پہ تو نہیں ملے گا. اس نے بولا کہ میں اونٹوں کو ڈھونڈ رہا ہوں. تو اس نے بولا اونٹ چھت پہ تو نہیں ملے گا, اونٹ تو تمہیں بیابان میں ملے گا. تو اوپر سے آواز آئی کہ تم جس خدا کو ڈھونڈ رہے ہو وہ نرم بستروں پہ ملنے والا نہیں ہے. خدا نرم بستر پہ نہیں ملے گا تمہیں. خدا اس نے سب چھوڑ دیا, اپنا سب کچھ چھوڑ دیا, چلا گیا. جھیل کنارے بیٹھا ہوا اپنے پھٹے ہوئے کپڑوں کو سی رہا تھا. لوگ آئے جو اس کو جانتے تھے, کہا یہ آپ نے اپنا کیا حال کر دیا, آپ کے پاس تو اتنا کچھ تھا. اس جو سوئی سے سی رہا تھا اس نے سوئی پانی میں پھینکی تو سمندر کی مچھلیاں سونے کی سوئیوں کو لے کے باہر آ گئی. اس نے کہا جس دولت کی بات تم کرتے ہو وہ میرے پاس ابھی پہلے سے کہیں زیادہ ہے, لیکن میں اس کی تلاش میں نہیں ہوں, میں اس کی تلاش میں ہوں. حقیقت وہ ہے. وہ گم ہو گیا, ہم گم ہو گئے ہیں, وہ نہیں گم ہو سکتا. وہ تو عین حق ہے. ہم اس دنیا کے بازار میں رشتوں میں, باتوں میں, پوسٹ میں, ظاہری شہرت میں گم ہو گئے ہیں. ہم اپنی ذات میں پھنس گئے. کوئی آئے اور ہمیں بولے فلانی جگہ بیٹھ جاؤ, برا مان جاتے ہیں. مجھے عزت نہیں دی, فلانی جگہ مجھے نہیں بٹھایا, میرے ساتھ یہ ہو گیا. ہم تو اسی میں پھنسے ہوئے ہیں, جبکہ ہماری کیا عزت ہے, ہماری کیا حقیقت, ہماری کوئی شناخت نہیں ہے. انسان کی تو وہ حیثیت ہے کہ اتنا بڑا بھی آدمی ہو دنیا میں مر جائے تو جب مر جاتا ہے تو لوگ اس کے نام سے بھی نہیں پکارتے, کہتے ہیں مردہ پڑا ہوا ہے, چاہے جتنا بھی بڑا ہو. قبر میں خالی ہاتھ جائے گا, چاہے جتنے بھی زمینوں کا مالک ہو. اب وہ پروردگار جو کہ انسان کو عزت دے رہا, اس کو پہچاننا ہی ضروری ہے. اذان موت. اس کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا, اور کتنی مصیبتیں نبیوں نے کی. حضرت ایوب, خدا نے باغ لے لیا, اولاد لے لی, سب کچھ لے لیا, بیماری دے دی, شہر سے باہر. لوگوں نے الزام لگایا اللہ کے نبی پر کہ کوئی تو ہوگی بات جس کی وجہ سے مصیبت میں. ہم بھی تو ایسے ہی ہیں نا. ہم لوگ کیا کرتے ہیں دنیا میں, کسی پہ کوئی مشکل آ جائے تو ہم کیا بولتے ہیں, کوئی کام کیا ہوگا. ہم بھی تو کسی کو تانا دینے سے چھوڑتے تھوڑی ہیں, موقع تو نہیں ملتا. میں آپ کو نہیں کہہ رہا, خدا نہ خواستہ آپ نہیں, مطلب وہ جو لوگ لائیو سن رہے ہیں ان کو کہہ رہا ہوں کہ کبھی کسی کو. بعض لوگوں نے تو اتنا بھی بیان کیا مولانا صاحب اللہ نے ہمیں بیٹے دیے ہیں, بیٹی نہیں ہے, تو لوگ کہتے ہیں نہیں اللہ تمہیں رحمت دینا ہی نہیں چاہتا. کیسے کسی کے پاس بیٹیاں ہوں تو اللہ کہ تمہیں یہ نہیں دینا چاہیے. کیسا ہم لوگ, کتنی جلدی ہم لوگوں کی فیصلہ کرنا شروع کرتے ہیں. یہ جنت میں نہیں جائے گا, یہ فلانا نہیں جائے گا. جنت آپ کی ہے. کیسے ہم لوگوں کو بیان دینا شروع کر دیتے ہیں, فلانے کو دیکھو, فلانے کو دیکھو. آپ کو کیا پتا خدا کس کے عمل کو کب قبول کر لے. اسی لیے حدیث ہے, مولا متقیان بیان کرتے ہیں, کیا کہتے ہیں کہ اپنے دوست کو اتنا بھی قریب مت کرو کہیں ایک دن تمہارا دشمن بن جائے تو تم پھنس جاؤ, اور اپنے دشمن کو اتنا دور نہ کرو کہ وہ ایک دن تمہارا دوست نہ بن سکے. دروازہ کھلا رکھو. جانا مطلب خوب یہ ضروری. اتنا لوگوں نے تہمت کیا لگائی, اللہ نے
مصیبت ڈال دی ہوگی, مشکل ڈال. حضرت ایوب کہتے ہیں بادل آیا سیاہ, ملائکہ بادل کی صورت میں آیا, گفتگو شروع کی. ہاں پروردگار تو نے اولاد لے لی, تو نے مال لے لیا, تو نے صحت لے لی, میں نے صبر کیا, لیکن ابھی یہ بولا ہی تھا, آواز آئی ایوب یہیں رک جاؤ, یہ جو تم نے صبر کیا یہ تمہیں صبر کس نے دیا تھا؟ صبر کس نے دیا تمہیں؟ ہم نے دیا, ہم نے صبر دیا ہے تمہیں. ایسا اس کو سمجھنا ضروری ہے. وہ سمجھا رہا ہے یہ قرآن کی آیتوں میں, وہ سمجھا رہا ہے ہم ہیں تمہاری زندگی, ہم نہ ہوں خدا نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, یہ سب اسی کا ہے. یہ زندگی, یہ شریان, یہ خون, اس کی توجہ ہے تو حیات ہے. وہ توجہ ہٹا دے حیات ختم زندگی سے. جانے موت, لیکن میری زندگی میں فرصت نہیں ہے پروردگار, میں تیری باتوں کو سنوں, میں تیری بارگاہ میں آؤں. کیا کریں اذان محترم, خدا کس چیز سے راضی ہے, خدا کو کیسے ڈھونڈے. ایک روایت ہے, روایت بیان ہوتی ہے کہ جب قیامت میں شخص کھڑا ہوگا تو خدا کہے گا تم میری ملاقات کو نہیں آیا میرے بندے. تو انسان بولے گا پروردگار میں آپ سے کہاں ملاقات کرتا, مطلب آپ سے کیسے ملتا, آپ سے بھی کو مل سکتا تھا, آپ کوئی جگہ پہ تو نہیں تھے. کہا نہیں, میرا بندہ بیمار تھا تو اس کی عیادت پہ نہیں آیا. یعنی گویا کوئی مریض ہو, اگر آپ اس کی عیادت پہ چلے جائیں تو گویا آپ خدا سے ملاقات کرنے چلے گا. خدا تو یہی ہے, خدا کہاں ہے؟ آپ بولے میں مسجد بیٹھ رہا ہوں تو مجھے خدا ملے گا.